الله الرحمن الرحيم. باب لا يستلم ولا الأمة إذا زنت ولا تنفى. بالسند المتصل منا إلى الإمام الإمام الحافظ الرجال أمير المؤمنين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن برديزة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفضله وبركاته آمين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبين فليجلدها ولا يسدد ثم إن زنت فليجلدها ولا يسدد ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب أحكام أهل الذمة وإحسانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سألت عبد الله بن ابي اوفى عن الرجم فقال رجم النبي صلى الله عليه وسلم فقلت قبل النور ام بعد قال لا ادري. تابعوا عبد بن مسلم وخالد بن عبد الله والمحارب وعبيدة بن حميد عن الشيباني وقال بعضهم مائدة والاول وسع. وبه قال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد. اس باب کا مقصد ایک اختلافی مسئلے کا بیان کرنا ہے اور وہ یہ بات تو متفق علیہ ہے کہ رجم کے لیے ضروری ہے کہ زانی اور زانیہ محسن جس زانی کو یا زانیہ کو رجم کیا جا رہا ہے اس کا محسن ہونا ضروری ہے. اگر محسن نہیں ہے تو پھر اس کی سزا 100 کوڑے ہے، رجم نہیں. اب محسن ہونے کی کیا شرائط ہے؟ جس میں ایک بات تو متفق علیہ ہے اور وہ یہ کہ شادی شدہ ہونے چاہیے. دونوں شادی شدہ ہو تو رجم ہوگا، شادی شدہ نہیں ہے تو وہ محسن نہیں ہے، لہذا رجم بھی نہیں. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ محسن ہونے کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری ہے. لہذا اگر کوئی کافر ہے اور وہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے چاہے شادی شدہ ہو، لیکن تو اس صورت میں وہ محسن نہیں ہے، اور جب محسن نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر رجم کس طرح؟ مسلمان ہونا، اگر مسلمان نہیں تو محسن بھی نہیں. اس کے برخلاف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور یہ کہتے ہیں کہ احسان کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اہل ذمہ میں سے اگر کوئی کافر زنا کا ارتکاب کرے اور وہ شادی شدہ ہو تو اس کو بھی محسن سمجھا جائے گا، لہٰذا اس کو بھی رجم ہوگا. سمجھ گئے نا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال ایک حدیث سے ہے جو متعدد کتب میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اشرک باللہ فلیس بمحسن، من اشرک باللہ فلیس بمحسن، جو مشرک ہو وہ محسن نہیں. تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی وجہ سے احسان کی شرائط میں اسلام بھی داخل ہے. لیکن جمہور جو ہے استدلال کرتے ہیں اس یہودی اور یہودیہ کے واقعے سے جو پہلے بھی گزرا ہے اور اس باب میں امام بخاری نے دوبارہ نکالا ہے کہ ایک یہودی اور یہودیہ نے زنا کر لیا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے اور پھر آپ نے ان کو رجم فرمایا. تو اگر اسلام احسان کے لیے شرط ہوتا تو پھر ان کو آپ رجم نہ فرما دیں. حنفیہ کی طرف سے اس استدلال کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں. ایک جواب دیا ہے امام ابو بکر جسار ایک جواب تو دیا ہے علامہ عینی وغیرہ نے. ان کا کہنا یہ ہے کہ در حقیقت یہ جو رجم فرمایا تھا آپ نے یہودیہ کو، یہ احکام اسلام کے تحت نہیں بلکہ تورات کے احکام کے تحت انہیں تورات منگوائی
اور تورات منگوا کر اس میں اس بات کا اطمینان کیا کہ تورات میں بھی رجم کا حکم موجود ہے، اور جب اس بات کا اطمینان ہو گیا تو پھر آپ نے رجم کیا۔ تو ان کو جو رجم کیا وہ ان کے اپنے مذہب کے مطابق کیا، دین کے اسلام کے مطابق نہیں کیا۔ ایک جواب یہ دیا ہے علامہ عینی نے۔ لیکن اس جواب پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے کہ وَإِذَا جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب وہ آئیں آپ کے پاس تو اپنا فیصلہ لے کر تو آپ اپنے شریعت کے مطابق فیصلہ کریں، یہ قرآن کا حکم ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بجائے تورات کے احکام کے مطابق فیصلہ کیا، یہ بظاہر ظاہر قرآن کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ دوسرا جواب امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، رجم تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام اسلام ہی جماعت ہے، لیکن اس وقت تک یہ حکم نہیں آیا تھا کہ من اشرک باللہ فلیس بمحسن، یہ حکم بعد میں آیا۔ تو وہ جو رجم کیا گیا تھا یہودی اور یہودیہ کو، یہ منسوخ ہے، اور اس کا ناسخ ہے وہ حدیث من اشرک باللہ فلیس بمحسن۔ سمجھ گئے نا؟ یہ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ کا جواب ہے۔ لیکن اس جواب پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ نص کے دعوے کے لیے ضروری ہے کہ پہلی بات تو ضروری ہے کہ تاریخ معلوم ہو، سمجھے نا؟ کہ من اشرک باللہ فلیس بمحسن کب کہا گیا تھا، تاریخ کا کوئی علم نہیں ہے۔ دوسرے، ناسخ کے لیے ضروری ہے کہ وہ قوت میں وہ منسوخ کے برابر ہو کم سے کم، تب تو اس کو ناسخ کہہ سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اور یہودیہ کا واقعہ جو ہے یہ تمام صحاح میں مروی ہے، صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، کسی نے اس کے اوپر کوئی ذوق کا اشکال نہیں کیا۔ بخلاف اس حدیث کے من اشرک باللہ فلیس بمحسن، یہ صحاح میں یہ حدیث موجود نہیں ہے، اور اس کے سند کے اوپر بھی بعض لوگوں نے کلام کیا ہے، لہٰذا قوت کے اعتبار سے یہ یہودیہ والے رجم کے برابر۔ لیکن لگتا یوں ہے مجھے واللہ عالم کہ اگر سے رجم تو فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت کے مطابق، اب یہ کہ من اشرک باللہ فلیس بمحسن والی حدیث کو ناسخ قرار دینے کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اتنی بات معلوم ہے کہ جتنے بھی واقعات رجم کے پیش آئے ہیں ان میں سب سے پہلا واقعہ یہودیوں کا تھا، تو یہودیوں کو سب سے پہلے رجم فرمایا تھا، بعد میں کہ مائی غامدیہ وغیرہ کے جو رجم کے واقعات ہیں وہ سب بعد میں۔ تو اس لیے کچھ گمان ہوتا ہے کہ یہ یہودیوں کا واقعہ کیونکہ سب سے پہلا تھا، تو من اشرک باللہ فلیس بمحسن والی حدیث اس کے بعد آئی ہوگی۔ اور حنفیہ کا اصول یہ ہے کہ جب دلائل میں کچھ ذرا بھی شبہ ہو تو پھر حد ثابت کر رہا ہے، کیونکہ اجراء الحدود مستطاع، جہاں تک بھی ہو سکے حد کو دور کرنا چاہیے، تو جب بھی ذرا بھی شبہ پیدا ہو جائے تو وہ حد کے قائل نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بھی کیونکہ من اشرک باللہ فلیس بمحسن والی حدیث کی وجہ سے شبہ پیدا ہو گیا ہے، تو اس شبے کو معتبر مان کر امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ یہاں پر حد جاری نہیں ہو۔ یہ ہے صحیح صورتحال جو حنفیہ ہے۔ یہ وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال ان اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان رجلا منهم امرأة زناها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نبدأهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام كذبتم ان في الرجم فاتوا بالتوراة فنشروها فوضع احدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام قال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. قالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما فرأيت رجلا يحنو على المرأة يقيها الحجارة.
باب إذا رمى امرأته وابنة غيره بالزنا عند الحاكم والناس هل الحاكم إن يبت إليها فيتلها ما رميت به. وفيه قال حدثنا عبد الله بن سلام عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد یہ واقعہ وہ عصیب والا واقعہ امام بخاری روایت کر رہے ہیں اور یہاں مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک شخص نے زنا کا خود اعتراف کیا کہ میں نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے تو اس کا اعتراف تو اس کی اپنی حد تک رہے گا نا، لیکن ساتھ میں جس عورت کا نام دے رہا ہے اس عورت کے اوپر ایک ساتھ ساتھ تہمت ہو گئی کہ اس نے گویا میرے ساتھ زنا کیا تو اس کے اوپر تہمت لگائی، تو کیا امام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس عورت کے پاس جا کوئی آدمی بھیجے اور پوچھے کہ بھائی تمہارے اوپر یہ تہمت لگائی گئی ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر وہ اقرار کرے تو اس کو رجسٹر کیا جائے، اور اگر اقرار نہ کرے تو پھر اس صورت میں اگر وہ دعویٰ کرے تو اس اقرار کرنے والے کو حد قذف بھی لگ سکتی ہے۔ تو وہاں پر پہلے میں نے بتایا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا کہ وہ زنا کے معاملات کی تفتیش کرے، لیکن یہاں پر اس لیے غالباً تفتیش فرمائی کہ یہ سنگین قسم کا واقعہ تھا کہ ایک عورت کا گھر میں نوکر ہے اور وہ عورت جو ہے اپنے نوکر کے ساتھ زنا کا ارتکاب کرے، یہ بڑی سنگین بات ہے۔ اس واسطے اس میں آپ نے انہیں اس کو بھیجا کہ جا کے معلومات کرے اور اگر وہ اعتراف کرتی ہے تو رجوع کرے۔ جی به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابي هريرة وزيد بن خالد رضي الله تعالى عنهما وعنهم انهم اخبروا ان رجلين قسما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احدهما يقضي بيننا بكتاب الله وقال الاخر ووفقهما اجل يا رسول الله تقضي بيننا بكتاب الله فاذن لي ان اتكلم قال تكلم فقال ان ابني كان عسيفا على هذا قال مالك ولطيف ولذيذ فزنى بهم الذي فاخبرني ان هذا ابني رجم فاقتلت من ابنيه بشاب والرجال ثم ان سالت عن الابن فاخبرني ان هذا ابني جل مئات وتغريبا وإنما الرجم ولم رجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لأغيين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرس عليك وجل بينهم مئة وضربه أعمى وأمره ليس نرسل من أن يأتي إمرة الآخر فإن يترفت رجمها فاعترفت فرجمها. فهو من أدب أهله غيره دون السلطان. وقال ابو سعيد النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم أراد أحد أن يمر بين يديه فليتبعه فإن أبى فليقاتله وقاله ابن سعيد. یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ کچھ جرائم تو ایسے ہیں جس پر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حد مقرر ہے، وہ حد لگانے کا اختیار تو صرف امام کو ہے، عام آدمی کا کام نہیں ہے تو وہ حد جاری کرے، بلکہ تعزیر جو ہے اس کا حق بھی امام کی کو ہے۔ لیکن اپنے گھر والوں میں اگر کوئی شخص کوئی غلط کام کر رہا ہے گھر والوں میں تو ان کو تعزیر کے لیے کوئی سزا دی جا سکتی ہے۔ تو چنانچہ مختلف روایتیں لائے ہیں امام بخاری اس باب میں جس میں کسی کو تعزیر کے لیے کوئی سزا دی گئی۔ پہلی تجربہ الباب میں جو ذکر کیا وہ حدیث ہے جو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص سامنے سے گزر رہا ہو تو اس کو دھکا دے دیں تو یہ تعزیر ہے۔ پھر آگے وہ حدیث لائے ہیں جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار گم ہو گیا تھا جس کی وجہ سے قافلہ رک گیا تھا اور صدیق اکبر نے ان کو مارنا شروع کیا تھا، یہ بھی تعزیر کی، سمجھ گئے نا؟ جی وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت جاء ابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم والامراه ولا فقير فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس ولا ما ينفع بني وجال يطعن بيده في قاتلته ولا يمنع من التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله آية التيمم. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ان عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت اقبل ابو بكر فلكدني لكدة شديدا وقال هبت الناس في قلادته فبيت موت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اوجعني نحوه لكذا وكذا. فبيل الموت یعنی مجھ پر موت آنے کی تکلیف ہوئی، ویسے تو مار رہے تھے دوسرے میں حرکت نہیں کر سکتے. جی باب من رمى امرأته رجلا فقتله
وفيه قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن وزاد بن سعد بن المغيرة عن المغيرة قال سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وعنه لو رأيت رجلا من امرأتي لضربته بالسيف غير مسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعرفون من غير بصاري لا انا اغير منه والله اغير مني. جو فرماتے ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بات یاد کی کہ لو رأیت رجلا مع امرأتی، اگر میں کسی شخص کو دیکھوں اپنی بیوی کے ساتھ یعنی بدکاری میں مبتلا دیکھوں تو لغرت شروع بالسیف، تو اور دوسرا کام جو نہیں کروں گا اس کو میں تلوار سے ماروں گا غیر مستحم، اس حالت میں کہ میں اس کو دو معنی ہو سکتے ہیں تو معاف کرنے والا نہیں ہوں گا، یعنی معاف نہیں کروں گا اس کو. اب صفحہ عنہ کا معنی اعراض کرنے کے ہوتے ہیں کہ وہ اس سے اعراض کیا، اور بعض لوگوں نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ مستحق کا معنی کہ وہ میری تلوار کا نشانہ خطا نہیں جائے گا. فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کا سعد بن عبادہ کا یہ قول پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ تعجبون من غیرت سعد، کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے سعد بن عبادہ کی غیرت سے؟ لا انا اغیر منہ واللہ اغیر منہ، مجھے اس سے بھی زیادہ غیرت ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ غیرت ہے. یہ حدیث لا کر امام بخاری یہ مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھے تو عین اس وقت میں جب کہ وہ یہ عمل کر رہے ہوں اس کے لیے دیانتاً جائز ہے کہ اس کو قتل کرنا. لیکن یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں، وہ یہ کہ قتل کرنا اگرچہ دیانتاً جائز ہے ایسی حالت میں، لیکن اگر جب معاملہ قاضی کے پاس جائے گا قتل کا مقدمہ تو قاضی جو ہے وہ اس وقت تک اس کے حضور کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ 4 گواہوں سے وہ ثابت نہ ہو. اس لیے زنا میں سے اس واسطے میں نے قتل کیا. اگر 4 گواہوں سے ثابت کر دیتا ہے تب تو اس سے قصاص ختم ہو جائے گا، لیکن اگر 4 گواہوں سے وہ ثابت نہ کر سکا تو پھر قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا. سمجھ میں ایک بات ہوئی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو حکم ہے کہ اس کو قتل کرنا دیانتاً جائز ہے، یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ اس عمل میں مبتلا ہو اور ان کو روکنے کا کوئی اور راستہ نہ ہو تو پھر قتل کرنا بھی جائز ہے. گویا یہ اس طرح سے دفاع میں قتل کرنا ہوا کہ اپنی بیوی سے دفاع کرتے ہوئے وہ آدمی قتل کرے. لیکن جب اگر فرض کرو یہ واقعہ ہو چکا پہلے اور بعد میں اس کو پتہ چلا کہ ایسا ہوا ہے تو پھر دیانتاً بھی قتل کرنا جائز ہے. یہ عین اس وقت تو قتل کر سکتا ہے لیکن اس سے پہلے یا اس کے بعد قتل کرنا جائز ہے، کیونکہ اب معاملہ چلا گیا حاکم کے پاس، حاکم کے قبضے میں کہ وہ اس کے اوپر حد جاری کرے یا تعزیر جاری کرے یا کچھ بھی کرے. لیکن یہ جو شوہر کو قتل کرنا کی اجازت اس حالت میں نہیں. زیادہ ہی جو ہمارے یہاں مشہور مسئلہ چل رہا ہے نا بہت دنوں سے غیرت کے نام پر قتل کرنے کے بارے میں، تو وہ اس کی صرف اتنی حد تک تو شریعت میں گنجائش ہے جو میں نے عرض کی. اس سے آگے جو لوگ کرتے ہیں کہ بھائی میری بہن بدکاری میں مبتلا ہوئی لہٰذا میں نے اس کو قتل کر دیا، یہ جائز نہیں. یہ باب ما جاء في التعريف. وفي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه اعرابي فقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسودا فقال هل لك من ابن؟ قال نعم. قال ما عنه؟ قال ثمر. قال هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال فأنى كان ذلك؟ قال اوراه عتق نزعه. قال فلعل ابنك هذا نزعه عتق. جیسے بلانا فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ رسول اللہ ان امرأتی ولدت غلاما اسود، کہ میری بیوی
نے ایک بچہ جنا ہے جو سیاہ فام ہے، سیاہ رنگ کا۔ اب یہ در حقیقت ایک اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، بلکہ اس نے کوئی بدکاری کی تھی جس سے یہ بچہ پیدا ہوا، کیونکہ میرا رنگ تو سفید ہے نہیں، تو وہ کالا ہے نہیں، میرا بھی نہیں، بیوی کا بھی نہیں، لہٰذا معلوم ہوتا ہے کہ شاید کسی نے اس کے ساتھ زنا کیا تھا اور اس کی وجہ سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هل لك من ابل، کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ قال نعم۔ قال ما الوانها، ان کے رنگ کیسے ہیں؟ قال حمر، آپ اس نے کہا کہ یہ سرخ رنگ کے اونٹ ہیں۔ قال هل فيها من اورق، تو پوچھا کہ کیا ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو اورق ہو، یعنی جسے آج کل گرے رنگ کہتے ہیں، مٹیالے رنگ کا، ویسا بھی ہے؟ قال نعم، اس نے کہا کہ ہاں ہے۔ قال فأنا كان ذلك، تو حضور نے پوچھا کہ پھر وہ جو مٹیالے رنگ کا اونٹ کہاں سے آ گیا جب سے سارے اونٹ تو سرخ رنگ کے ہیں؟ قال أراه بالکل نزعه، تو اس نے کہا میرا گمان یہ ہے کہ کوئی رنگ ہے جس نے اس کو پھینک لیا ہے، یعنی اس کے آباء و اجداد میں کوئی رہا ہوگا عورت، تو اس کے رنگ نے اس کو پھینک کر اس کو بھی عورت بنا دیا۔ قال فلعلك ابن هذا نزعه، آپ نے فرمایا کہ یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے اس بیٹے کو کوئی کسی تمہارے آباء و اجداد کی کسی رنگ نے پھینک دیا ہو، تو محض اس بنا پر کہ اس کا رنگ مختلف ہے تمہیں یہ شبہ نہیں کرنا چاہیے کہ عورت نے نبوتکاری کی۔ اس پر امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب التعریف، یعنی اگر کوئی شخص کسی دوسرے پر تہمت لگائے، لیکن تہمت صریح لفظوں میں نہ لگائے بلکہ تعریف کرے، یعنی اشارہ کرے اس کی طرف، تو اس سے حد قذف لازم ہے، نہ لعان کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اس شخص نے کوئی تعریف کی تھی کہ میرا بچہ جو ہے وہ سیاہ پیدا ہوا ہے، یہ اس طرح سے تعریف کی کہ مجھے شبہ ہے کہ میری بیوی کسی بدکاری میں مبتلا ہوئی ہے، تو آپ نے اس کے اوپر کوئی قذف کو قرار نہیں دیا اور اس کے اوپر قذف کی کارروائی نہیں پڑی۔ جی باب محكم التعبير والادب. وفيه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن ابي برده رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق 10 جلدات الا في حد من حدود الله. وفيه قال برده علیہ السلام سے حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو کوڑے نہ لگایا جائے 10 سے زیادہ مگر کسی حد۔ اس حدیث کے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے بعض اہل ظاہر نے یہ کہا کہ تعزیراً اگر امام کسی کو سزا دے تو 10 کوڑے سے زیادہ تعزیر کی سزا دینا چاہیے۔ انہوں نے اس حد من حدود اللہ کو معمول کیا ہے حد اصطلاحی پر، یعنی جو حدود اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں، سرقے کی، زنا کی وغیرہ وغیرہ، ان کے علاوہ کسی اور کام کی وجہ سے اگر کسی کو تعزیر دے، وہ سزا دے تو 10 کوڑے سے زیادہ نہیں۔ یہ اہل ظاہر کا قول ہے، لیکن دوسرے حضرات کا اس میں اختلاف ہے۔ چنانچہ ہمارے یہاں حنفیہ میں امام ابو حنیفہ اور امام محمد کا کہنا یہ ہے کہ 10 سے زیادہ دے سکتا ہے، لیکن حد کی جو کم سے کم تعداد ہے اس سے کم رہنا ضروری ہے۔ حد کی کم سے کم تعداد کیا ہے؟ 40، تو 40 سے کم رہے، 39 کوڑے ہو، زیادہ سے زیادہ 39 سے زیادہ نہ پڑے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 80 تک جا سکتے ہیں، کیونکہ 40 کی جو حد ہے وہ غلام کے لیے، حد قذف یا حد جلد الخمر غلام کے لیے 40 کوڑے ہیں اور آزاد کے لیے 80 کوڑے ہیں، تو 80 سے کم کم کر سکتے ہیں تعزیر۔ اور امام مالک کا قول یہ ہے کہ بالغاً ما بلغ، امام کو مطلق اختیار ہے کہ جس سے چاہے تعزیر دے، اس میں کوئی حد مقرر نہیں۔ اور یہی قول امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے حنفیہ میں، اور یہی راجح بھی ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ واقعہ آپ نے پیچھے پڑھا ہوگا اور شاید آگے بھی آئے
کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کی جاریہ سے زنا کر دیا تھا، بیوی کی جاریہ سے. تو حضرت عمر کے پاس یہ مسئلہ آیا کہ کیا حکم ہوگا. اس سے جب کہا گیا کہ بھائی تو نے اپنی بیوی کی جاریہ سے زنا کیا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ میں تو سمجھا کہ جو بیوی کا مال وہ میرا مال، یا اگر بیوی کی جاریہ ہے تو میری جاریہ ہے. تو اس بات سے میں تو اس کو حلال سمجھ کر کیا، کوئی حرام کام سمجھ کر نہیں کیا. تو اس پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ نہیں تھا اس بات کا کہ بیوی کی جاریہ سے زنا کرنا جائز نہیں ہے، تو اس صورت میں اب ہم تمہارے اوپر رجم نہیں کرتے، لیکن تمہیں 100 کوڑے لگائیں. اب جو 100 کوڑے لگائے کہ باجماع یہ تعزیر، کیونکہ وہ شادی شدہ تھا نا، اگر حد جاری کرتے تو کیا ہوتا، رجم ہوتا، لیکن رجم نہیں کیا بلکہ 100 کوڑے لگائے. تو 100 کوڑے لگانا یہ علامت یہ تعزیر کے طور پر تھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ تعزیر جو ہے 100 کوڑے تک بھی لگائی جا سکتی ہے. تو اسی وجہ سے امام مالک بھی استدلال کرتے ہیں، اور جسی سے امام طحاوی رحمۃ اللہ نے بھی استدلال کیا ہے، اور ہمارے حضرت شاہ صاحب علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو راجح قرار دیا ہے کہ تعزیر میں کوئی حد مقرر نہیں. اور جہاں تک حدیث باب کا تعلق ہے کہ جس سے 10 کوڑوں سے اوپر کوڑے نہ لگائے جائیں، تو جیسے میں نے عرض کیا اہل ظاہر کے سوا کوئی بھی فقہائے اربعہ میں سے اس کو اپنے ظاہر پر محمول نہیں کرتا ہے، سمجھے نا. لہٰذا اس کی صحیح توجیہ یہ ہے کہ حد سے مراد یہاں پر حد اصطلاحی نہیں ہے، سمجھے نا، بلکہ گناہ، وہ کام جو اللہ کی طرف سے گناہ قرار دیا گیا اس کو حد سے تعبیر کیا گیا. اور مطلب حدیث کا یہ ہے کہ 10 کوڑوں سے زیادہ جو گناہ کیا ہو کسی نے تو اس کو تو 10 کوڑوں سے زیادہ لگائے جا سکتے ہیں. لیکن اگر گناہ نہیں کیا بلکہ کوئی آداب کی خلاف ورزی کی یا ولی الامر کے حکم کی خلاف ورزی کی، تو اس صورت میں اس کو 10 کوڑے سے زیادہ لگایا جائے. دیکھو ایک تو ہے وہ چیز جو کہ نفسی شریعت نے حرام قرار دی ہے، گناہ قرار دیا ہے، جیسے جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا ہے، ظلم کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. ان میں تو 10 کوڑوں سے زیادہ لگائے جاتے ہیں. لیکن ایک وہ احکام ہوتے ہیں کہ جو اصل میں شریعت کی طرف سے حرام نہیں تھے، لیکن حکومت کے ولی الامر کے حکم کی وجہ سے وہ ضروری ہو گئے. جیسے ولی الامر نے یہ کہا کہ ٹریفک کے قاعدے بیان کر دیے تو بھائی دائیں چلو بائیں نہ چلو، بائیں چلو دائیں نہ چلو مثلا، یا یہ کہ جب ترک بندی چل رہی ہو تو گاڑی آگے نہ بڑھاؤ. تو یہ حکم بھی واجب التعبیر تو ہے، اصل میں حرام نہیں تھا کوئی، لیکن ولی الامر کے حکم کی وجہ سے، انتظامی حکم کی وجہ سے اس کی پابندی ضروری ہے. اب اگر کوئی خلاف ورزی کرے گی اور ترک بندی کو توڑ کر آگے نکل جائے تو یہ اس نے مخالفت کی اور وہ قابل تعزیر بھی ہے، لیکن اس صورت میں جو تعزیر کی جائے وہ 10 کوڑوں سے زیادہ نہیں. یہ مطلب ہے. تو 10 کوڑوں سے زیادہ تعزیر اس صورت میں ہے جب کہ کوئی شخص ایسے عمل کا ارتکاب کرے جس کو شریعت سے حرام قرار دیا، اور جس کو شریعت سے حرام قرار نہیں دیا بلکہ تعزیر کی وجہ سے یا انتظام کی وجہ سے، کسی کو انتظامی غلطی کرنے کی وجہ سے کوئی شخص کسی کو سزا دی جا رہی ہے، تو اس صورت میں 10 کوڑوں سے زیادہ نہیں. یہ مطلب ہے. جی. وبه قال حدثنا عمرو بن ابي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا مسلم بن ابي مريم قال حدثني عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم لا عقوبة فوق 10 ضربات إلا في حد من حدود الله. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال أخبرني ابن وهب قال حدثني عمرو أن بكير حدثه بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار إذ جاءه عبد الرحمن بن جابر فحدث سليمان بن يسار ثم أقبل علينا سليمان بن يسار فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة الأنصاري رضي الله تعالى عنه
قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزاد فوق عشرة أصحاب إلا في الحج من حدود الله. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن نقيل عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال له رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مثلي إني أريد يطعم ربي ويسقيني. فلما أبوا ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لجئتكم كالمنكر له حين أبوا تابعه شعيب ويحيى بن سعيد ويونس عن الزهري. وقال یہاں پر بھی جو آپ نے بات یہ ظاہر کیا کہ اگر چاند نظر نہ آتا تو میں اور زیادہ روزے رکھتا، یہ بھی ایک طرح کی تعزیر تھی جو دینا. جی. وقال عبد الرحمن بن خالد بن ابن شهاب عن سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا معمر بن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم انهم كانوا يذهبون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتروا طعاما جزافا ان يبيعوه في مكان حتى يؤوه الى رحالهم. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرنا عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من شيء يؤتى اليه حتى ينتحز من حرمات الله فينتقم لله. فهو من ازل الفاحشه والتلطف والتهمه بغير بينه. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال الزهري عن صالح بن صادق قال شيخ المتلاعنين وانا ابن 15 فرق بينهما. فقال زوجي وكذبت عليها إن أمسكتها قال فأجلت ذلك من الزهري إن جاءت بي كذا وكذا فهو وإن جاءت بي كذا وكذا كان وهرة فهو. وسمعت الزهري يقول جاءت بي للذي يكره. وبه قال یہ واقعہ تو آگے لعان میں آپ نے پڑھا ہوگا شاید، تو وہاں پر یہاں پر لانے کا مقصد یہ ہے کہ باب یہ قائم کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کھلا کسی بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اور اس کو بس تہمت ہوتی ہے، بینہ کوئی ہے نہیں، تو صورت اس کو بس سزا تو کوئی جاری نہیں کی جاتی کیونکہ بینہ نہیں. لیکن اگر وہ متہم ہے کسی فاحشہ تو متہم کو تعزیر دے سکتے ہیں، حد تو نہیں جاری ہوگی لیکن تعزیر دے سکتے ہیں. تو یہاں متلاعنین میں کے قصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حد تو جاری نہیں فرمائی، لیکن ساتھ ساتھ جب انہوں نے کہا شوہر نے کہ اگر میں اس کو اب رکھوں گا بیوی کو تو گویا کہ میں دودھ باندھا تھا اس کے اوپر یا اس سے طلاق دے جو طلاق بھی ایک طرح کی تعجیب و تعزیر. جی. قال حدثنا ابي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو الزناد عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهما المتلاعنين. فقال عبد الله بن سلام الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة عن غير بينة قال لا تلك امرأة اعلنت. وبه قال حدثنا یہ جب متلاعنین کا ذکر کیا عبداللہ بن عباس نے تو عبداللہ بن سداد نے کہا کہ کیا یہ عورت وہی تھی جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ اگر کسی کو میں بغیر بینہ کے رجم کروں گا تو اس عورت کو کروں گا، اگر میں کسی کو بغیر بینہ کے رجم کرتا تو اس عورت کو کرتا. تو ایسا نہیں یہ عورت ہے کیونکہ کوئی ایک اور عورت تھی اعلنت جو کچھ بے حیائی کے کام علانیہ کیا کرتی، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کسی کو میں بغیر بینہ کے رجم کرنا میرے لیے جائز ہوتا تو اس عورت کو رجم کرتا، لیکن کیونکہ بینہ کے بغیر رجم کرنا جائز نہیں اس واسطے نہیں کرا. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهم ذكر المتلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو أنه وجد مع أهله رجلا قال عاصم ما ابتلي بهذا إلا لقوله فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك رجل مصفرا قليل اللحم سبيل الشعر وكان الذي دعا عليه أنه وجد عند أهل آدم خجلا كثير اللحم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين فوجع بهم بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها فلعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل لابن عباس في المجلس الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه. فقال لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. باب رجم المحسنات
والذين يرمون المحسنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة إلا غفور رحيم. إن الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات الآيات. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن عبد الغيث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقتل المحسنات المؤمنات الغافلات. باب قتل الأبي. أبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. فرمایا کہ جو شخص اپنے مملوک غلام کو تہمت لگائے بنا کی جبکہ وہ بری ہو اس تہمت سے تو اس کو قیامت کے دن کوڑے لگائے جائیں گے اللہ یہ کہ باقی وہ غلام ویسا ہی ہو جیسا اس نے کہا تھا. تو اس سے استدلال کیا علماء کرام نے اس بات پر کہ قیامت میں کوڑے لگائے جائیں گے دنیا میں نہیں. تو اس لیے اگر غلام کے اوپر قبض کیا جائے تو اس سے حد قبض جاری ہے. جی قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري. باب سے پڑھ رہا باب هل يأمر الإمام باب هل يأمر الإمام رجلا فيسلب الحد غائبا عنه وقد فعله عمر رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وكان أفقه منه فقال صدق يجري بيننا بكتاب الله وأذل لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل فقال یہ جو واقعہ ہے واقعہ تو پڑھ چکے ہو. شروع میں ایک آدمی نے آ کر کہا تھا کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں. تو یہ ذرا جملہ جو ہے حضور سے کہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ اللہ کی کتاب کے مطابق یہ ذرا ادب کے خلاف تھا. تو دوسرے شخص نے کہا کہ اقضی بینا بھی کتاب اللہ وأذن لي یا رسول. اس نے ادب کا معاملہ کیا کہ اللہ کی کتاب کو ایسا کرے مجھے اجازت دیجیے کہ میں بات کروں. تو اس لیے کہا گیا کہ وکانہ افقہ منہ. یہ دوسرا شخص جس نے سے یہ ادب سے بات کی یہ زیادہ سمجھدار تھا پہلے کے مقابلے میں. تو پہلے آدمی نے تو ایسے ہی کمان کے طریقے سے آ کے اردو سے بات کی شروع کر دی اور اس نے ادب کا بڑھا. جی قال صدق يجري بيننا بكتاب الله وأذن لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل. فقال إن كان عصيبا في أهل هذا فلنا بالذي فاقترض منه بما انتشال مقاله وإن سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن أهل الرجال لم يتم تغريب عام وأن لم يرد هذا الرجم. فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المئة والقادم رجم ليس وعليه لجلد 100 وتغريب عام وياه نعته ولم يرد هذا فسلها فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الديات وقول الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رجل يا رسول الله أي ذنب يكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال ثم أن تباني حليل بذلك فأنزل الله تسليفها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وبه قال حدثنا علي قال حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصي عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في نصر من دينه ما لم يصب دما حراما. یعنی مومن جو ہے اپنے دین کے معاملے میں پھر بھی گنجائش میں رہتا ہے جب تک کہ کوئی حرام خون اس کی گردن پر نہ. حرام خون آ جائے تو پھر بڑا مشکل ہے اس کا بچنا اور اس کا عذاب سے. جی وبه قال حدثنا احمد بن يعقوب قال حدثنا اسحاق قال سمعت ابي يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال ان من ورثات الامور التي لا مخرج لمن اوقع نفسه فيها سبق الدم الحرام بغير دليل. عبد الله بن عمر کا قول ہے کہ ان من ورثات الامور ایسا معاملہ جس میں آدمی پھنس جائے اس کو ورثہ کہتے ہیں. تو ایسا ورثہ مخمصہ کہ جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو اس شخص کے لیے جس نے اپنے آپ کو اس میں ڈال لیا ہو وہ یہ ہے کہ کوئی حرام خون بہائے بغیر علت کے. اس لیے کہ توبہ کا راستہ بڑا مشکل ہے کیونکہ حقوق و لباس ہے
حقوق العباد جو ہیں بغیر بندے کے معاف کیے ہوئے معاف نہیں ہوتے، اور جس کا حق ہے وہ مر چکا اسے معاف کیسے کرائیں؟ لہٰذا آدمی اس طرح پھنس جاتا ہے کہ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ظاہر میں نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک سے کوئی توبہ صادق کر لے، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس مقتول کو راضی کر دے، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن جو ظاہری اصول اور قواعد ہیں ان کے مطابق اس شخص کے لیے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ جی حدثنا عبيد الله بن مجاهد عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يبدا بين الناس بالدماء. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس بن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد ان عبيد الله بن عدي حدثه ان المقداد بن عمرو بن بن حليف بن زهرة رضي الله تعالى عنه وعنهم حدثه وكان شهد بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني لقيت كافرا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ بشجرة فقال اسلمت لله اقتل بعد ان قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله قال يا رسول الله فإنه ضرع يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها أقتله قال لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلة قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. وقال حبيب بن أبي عمرو عن سعيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأدر إيمانه فقتله فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمقتد قبل. باب قول الله ومن أحياها قال ابن عباس من حرم قتلها إلا بحق حي الناس منه جميعا. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرد عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأفضل طفل منها. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال واقد بن عبد الله قال أخبرني عن أبي سمع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرة بن عمرو بن جرير رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنفت الناس لا ترجعوا لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض. ورواه أبو بكر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سياس عن الشعبي عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكبائر والاشراك بالله وحقوق الوالدين او قال اليمين والغموس. شك شعبة وقال معاذ حدثنا شعبة قال الكبائر والاشراك بالله واليمين والغموس وحقوق الوالدين او قال وقتل النفس. وبه قال حدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر حدثنا عبيد الله بن ابي بكر سمع انس رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر حق. وقال حدثنا عمرو قال حدثنا شعبة عن ابن ابي بكر عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكبر الكبائر والاشراك بالله وقتل النفس وحقوق الوالدين وقول الزور وقال وشهادة الزور. وبه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا حسين قال حدثنا أبو سفيان قال سمعت أسامة بن زيد بن حارثة يحدث رضي الله تعالى عنه وعنهم يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فسبحنا القوم فهزمناهم قال بلغت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال فلما غشيناه قال لا إله إلا الله قال فكفانا من الساج وطعنته في رمحه حتى قتلته قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال لي يا أسامة وقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا قال قتلته متعوذا وہ پناہ مانگنے کے لیے قتل سے بچنے کے لیے اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا. قال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. یعنی اس کی ملامت فرمائی آپ نے اس بات پر کہ تم نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد بھی تم نے اس کو قتل کر دیا کہ مجھے تمنا ہونے لگی کہ آج سے پہلے کام میں لاتا تو مجھے یہ ملامت بھی مجھے پڑتی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم.
جی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد عن ابي الخير عن سلابي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وعنه قال اني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعناه ولا الا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله ولا ننتهب ولا نعصي في الجنه ان فعلنا ذلك فان بينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك الى الله. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل عين السلاح فليس منا رواه ابو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا عماد بن زيد قال حدثنا ايوب وابن سعيد الحسن عن محمد بن قيس رضي الله تعالى عنه قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال أين تريد؟ فقلت أنصر هذا الرجل فقال اجلس فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل الشاهدين. باب قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الآية. باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حمام عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان يهوديا غزر زجاجة بين حجرين فقيل لها من قال في هذا فلان او فلان حتى سمي اليهودي فرضي به النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل به حتى اقر به فرد راسه بالحجارة. یہ واقعہ ہے جو کئی جگہ آیا ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ یہودی نے ایک جاریہ کا سر کچل دیا تھا 2 پتھروں کے تلے. جا رہا تو اس کا سر جو ہے اس کا بھی سر یہودی کا پتھروں سے کچلا گیا. یہاں 2-3 مسئلے ہیں جو اس واقعے سے متعلق ہیں. پہلی بات تو یہ کہ بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر مقتول قاتل کا نام دے دے مرتے وقت تو بس یہ کافی شہادت ہے اور اس کی بنا پر قصاص لیا جا سکتا ہے قاتل. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. یہاں اگرچہ اس لڑکی نے نام لے دیا تھا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس پر اکتفا نہیں فرمایا, یہودی کو بلایا, جب اس نے قرار کر لیا تو بھی سزا جائے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث سے جمہور نے استدلال کیا ہے اس بات پر کہ قتل عمد کے لیے دھاردار آلہ ہونا کوئی ضروری ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل مذہب یہ ہے کہ دھاردار آلہ ہونا ضروری ہے. تو استدلال یہ کیا ہے کہ دیکھو یہاں پر جو قتل کیا یہودی نے وہ دھاردار آلے سے نہیں کیا بلکہ پتھروں سے قتل کرتے تھے. تو اس بات سے معلوم ہوا کہ قتل عمد جو ہے وہ بغیر دھاردار آلے سے بھی ثابت ہو جاتا ہے. آگے سمجھ رہے ہو؟ اب حنفیہ کی طرف سے اس کے مختلف توجیحات کی گئی ہیں. مثلا یہ کہ یہ کہا گیا کہ بعد میں شروع کا واقعہ ہے یہ اور بعد میں آگے سے لا قوت الا بالسیف نہیں لا قوت الا بالسیف کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ تصادم کیوں کیا جا سکتا ہے جب کہ قتل دھاردار آلے سے یا تلوار سے کیا گیا. لیکن میرے نزدیک اس کی صحیح توجیہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کا مذہب لوگ سمجھے نہیں. امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ دھاردار آلہ ہونا اس وقت ضروری ہے جب سے قاتل خود اقرار نہ کرے.
اگر قاتل یہ اقرار کر لے کہ میں نے پتھروں سے مارا اس کو یا لاٹھی سے مارا اور میرا ارادہ قتل کرنے کا تھا، تو اس صورت میں قتل عمد ثابت ہو جاتا ہے۔ تو یہودی نے یہاں پر جو اقرار کیا وہ کیا کیا؟ تو میں نے قتل کرنے کے ارادے سے اس کو قتل کیا۔ امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں اقرار نہ ہو قاتل کی طرف سے تو میرا ارادہ قتل کرنے کا تھا، تو پھر اس کے آلے کی طرف دیکھا جائے گا۔ آلہ جو ہے وہ اگر دھاردار نہیں ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اس کا ارادہ قتل کرنے کا نہ ہو، ویسے ہی مارنے کا ہو اور اس میں وہ اس آدمی کی جان چلی گئی۔ لیکن جہاں اقرار کرے کوئی شخص تو میں نے قتل کرنے کی غرض سے ہی یہ حملہ کیا تھا، تو اس صورت میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی ساتھ آتا ہے اور وہ قتل عمد میں داخل ہے۔ ارے سمجھ گئے؟ تیسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اس حدیث سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا اس بات پر قصاص بالمثل، یعنی ان کے نزدیک قاتل نے مقتول کو جس طریقے سے قتل کیا اسی طریقے سے اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اور امام ابو حنیفہ کا مسئلہ کیا ہے کہ لا قوت الا بالسیف، کہ قصاص چاہے قاتل نے کسی طرح بھی مارا ہو مقتول کو، لیکن قصاص جب دیا جائے گا تو وہ تلوار سے دے۔ اور وجہ اس کی بیان فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جو اور طریقے ہیں نا، پتھر سے مارا ہو، لاٹھی سے مارا ہو، جس طرح بھی مارا ہو، اس میں تماثل ہونا ممکن نہیں۔ جب تماثل ان سے فاقد والے بالمثل ماقد آ رہے تو بالمثل ہونا کیونکہ ممکن نہیں ہے، تو بس اظہار روح کا جو معروف طریقہ ہے تلوار اسی کو اختیار کیا جائے گا، اور وہی حدیث ہے جو فرمایا کہ لا قوت الا بالسیف۔ سمجھ گئے؟ اور امام شافعی اس سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو اس نے سر کچلا تھا تو اس کا بھی دو جی کا بھی سر کچلا گیا، تو اس کی صحیح توجہ میرے نزدیک کیا ہے کہ اگرچہ اصل حکم تو وہ ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قصاص ہمیشہ تلوار سے لیا جائے گا، لیکن اگر بالفرض کسی خاص واقعے میں امام یہ محسوس کرے کہ یہ بہت ہی سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے تو اس صورت میں وہ قتل کرنے کا کوئی زیادہ مختلف طریقہ بھی تجویز کر سکتا ہے، تعزیراً و سیاستاً، تاکہ لوگوں کے کان کھڑے ہوں، لوگ عبرت پکڑیں۔ اس کی وجہ سے اگر وہ کوئی خاص طریقہ تجویز کر دے تو اس میں کوئی مداخلت نہیں۔ یہاں پر بھی چونکہ اس نے ایک بچی ہے، جاریہ ہے، وہ جاری ہے بیچاری، اس کا بچہ اس کا زیور چھینا، اوپر سے اس کو قتل کیا، قتل بھی ایسے وحشیانہ طریقے سے سر کچل کے، تو اس واسطے آپ نے اس کا تعزیراً اس کو یہ سزا دی کہ صرف قصاص ہی نہیں بلکہ تعزیر کے طور پر اس سے سر بھی گزرا جائے۔ جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب إذا قتل بحجر أو بعصا. السند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين بالحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وكتبه وبركاته آمين. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن هشام بن زيد بن أنس عن جده عن أبي مالك رضي الله عنه قال خرجت جارية عليها أوزار بالمدينة قال فرماها يهودي بحجر قال فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان قتلك فرفعت رأسها فأعاد عليها قال فلان قتلك فرفعت رأسها فقال لها في الثالثة فلان قتلك فخفضت رأسها فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله بين الحجرين. باب قول الله أن النفس بالنفس الآية. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن برة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والسيب الزاني والمفارق لدينه التارك الجماعة. باب من أقال بحجر. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن انس رضي الله عنه قال ان يهوديا قتل جارية عليها اوزاع لها فقتلها بحجر فجيء بها الى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال لها أقتلك فلان فأشارت برأسها أن لا ثم قال الثانية فأشارت برأسها أن لا ثم سألها الثالثة فأشارت برأسها أن نعم فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين.
وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة قتلوا رجلا. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا حرب عن يحيى قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله حبس عن مكة تكفيلا وسلط عليهم رسوله والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد من بعدي ألا وإنها أحلت في ساعة من نهاري ألا وإنها ساعة هذه حرام لا يقتلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما يؤدى وإما يقال وإما يقال. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شام فقال اكتب لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب لي أبي شام. ثم قام رجل من قريش فقال يا رسول الله إلا التذكرة فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإسخر. وتابعه عبيد الله عن شيبان في الفيل. وقال بعضهم عن أبي نعيم المثل. وقال عبيد الله إما أن يقال أهل القتيل. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال كان في بني إسرائيل قتال ولم يكن فيه مفتيا. فقال الله لهذه الأمة كتب عليكم القتال في القتلى إلى هذه الآية فمن أوتي له من أخيه شيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما فالعفو أن يقبل الدية في العمل. قال واتباع بالمعروف أن يطلب بالمعروف ويؤدى بإحسان. باب من طرد منهم بغير حق. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومضطرب دم امرئ بغير حق ليحرق دمه. باب العفو في الخطأ بعد الموت. وبه قال حدثنا ثروة قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام حاء قال وحدثنا محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا الواسي عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنهم قالت صرخ إبليس يوم أحد في الناس يا عباد الله أخاكم فرجعت أولاهم على أخاهم حتى قتلوا اليمان. فقال حذيفة أبي فقتلوه. فقال حذيفة غفر الله لكم. قال وقد كان إن هزم منهم قوم حتى لاحقوا بالطائف. باب قول الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ الآية. باب إذا أقر بقتل مرة قتل به. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبان قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل به هذا فلان حتى سمي اليهودي فأومت برأسها فجاء باليهودي فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة فقال همام بحجرين. باب قتل الرجل بالمرأة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهودي بجارية قتلها على اوزاع لها. باب القتال بين الرجال والنساء في الجراحات. وقال اهل العلم يقتل الرجل بالمرأة. ويذكر عن عمر تقال المرأة من الرجل في كل عمل يبلغ نفسه فما دونها من الجراح. وبه قال عمر بن عبد العزيز وابراهيم وابو الزنادي عن أصحابه وجرحت أخت الربيع إنسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم القتال. یعنی جو ہے مرد عورت کے درمیان بھی قتال جاری ہو سکتا ہے. تو جہاں تک نفس کا تعلق ہے یعنی پورے قتل کا اس میں تو کوئی اختلاف ہے نہیں. البتہ یہ جو اعضاء کے قتال ہے اس میں امام حنیفہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اعضاء میں قتال ہے کیونکہ مرد کے اعضاء اور عورت کے اعضاء ایک جیسے نہیں ہوتے. اس واسطے اس کے درمیان قصاص نہیں ہوگا. اس کی بجائے دیت آئے گی. اور دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ اس میں بھی قصاص ہوگا. امام بخاری نے ان کی تائید کی ہے جمہور کیونکہ حضرت عمر کا قول نقل کیا ہے کہ عورت سے بھی قصاص لیا جائے گا بلکہ ہر عمد میں جو چاہے اس کی جان تک پہنچ رہا ہو یا اس سے کم درجے کے زخم ہو. اور یہ قول محمد عزیز کا بھی ہے, ابراہیم نخعی کا, ابو سناد کا بھی ہے. اپنے اصحاب سے وہ نقل کرتے ہیں. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ربیہ کی بہن نے ایک انسان کو زخمی کر دیا تھا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قصاص واجب ہوگا. وہ دانت توڑ دیا تھا نا تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کا قصاص آئے گا. تو حنفیہ کہتے ہیں کہ جو اعضاء جو ہیں ایسے ہیں جو مرد و عورت میں فرق نہیں ہوتا تو اس میں تو قصاص ہو سکتا ہے، لیکن جس میں فرق ہے اس میں قصاص نہیں ہوتا. تو دانت کا مسئلہ ایسا ہی تھا تو اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. جی. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن ابي عائشه عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشه رضي الله عنها وعنهم قالت نزل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فقال لا تلدوني فقلنا كراهيه المريض الدواء فلما افاق قال لا يرفع احد منكم الا لد غير العباس فانه لم يشهدكم. جو پڑھ لیا نا آپ نے وہاں مرے وفات کے واقعے میں، یہاں پر کیونکہ آپ نے سب سے کہا کہ سب سے دوا ڈالی جائے. امام بخاری سے ذکر کرتے ہیں تو مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں، لہٰذا عورتوں سے بھی بتا دیا گیا. تو صلی اللہ تعالیٰ